अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफ़िज़ मुज़म्मिल ख़ान और आप मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं राज़ी ग्रुप के सीईओ के पास, अब्दुल हादी साहब के पास। इनसे जो इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उस बारे में जानेंगे और जो पहले ये प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उसकी डिटेल भी इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी खुशी हुई कि आप आए और हमें मौका दिया कि हम अपने बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता सकें। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएँ कि जैसे एक्सेस मॉल हम देखते हैं, इसके अलावा आप जो नया स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो एमिरेट्स मॉल आप कर रहे हैं। वो क्या सोच के आपने स्टार्ट किया और उसके पीछे एक क्या सोच है और किस तरह का उसको बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में लोग वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जितनी ज़री ज़मीनें थी, काफ़ी हाउसिंग स्कीमें बनी, उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और उसका डायरेक्ट असर हमारी इन्वायरमेंट पे पड़ा। आपको जैसे पता है कि दुनिया में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो लोगों को फूड के मामले में बड़ी परेशानी का मामला। आप पाकिस्तान को देख लें, लास्ट 2 ईयर से हमें चीनी, गंदम, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल की तरफ जा रहा है। तो हमने जब पहला प्रोजेक्ट अपना किया एक्सिस मॉल, एक्सपीरियंस बेस पे, तो उस पे हमने जो रिस्पॉन्स देखा और जो लोगों की अप्रिसिएशन देखी, उससे हमें मोटिवेशन मिली कि एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए कि जो लग्जरी भी हो, लोगों की ज़रूरियात भी पूरी करे और एक कॉम्प्लेक्स की शक्ल में हो कि जो बंदा वहाँ पे इंटर हो तो उसकी रिहाइश, उसके खाने का, उसके बिज़नेस का और उसके हेल्थ का, ये सारी ज़रूरियात उसको उसी कंपाउंड में कंप्लीट मिले। तो ये बेसिकली एक इसके पीछे ये हमारी थीम थी। तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह मौजूदा जो गवर्नमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है कि लोग हाई राइजेस की तरफ जाएँ। और जितनी मॉडर्न वर्ल्ड हम देखते हैं, तो लोगों का रुझान डे बाय डे इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो यही मेन चीज़ें थी कि ये थीम रख के हमने डिज़ाइन किया। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर आप एक बड़ी ज़मीन लेते हैं या एक बड़ा रकबा लेते हैं, तो आपकी बाइंग सेलिंग हो जाती है, गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है। लेकिन जब आप एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप ये देखिए कि मोर देन 47 इंडस्ट्रीज़ को आप चला रहे होते हैं। अब हम सीमेंट लेते हैं, स्टील लेते हैं, टाइल्स लेते हैं, बोन लेते हैं, केमिकल इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, एल्युमिनियम, ग्लास, अनगिनत आइटम्स हैं जो मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। मेन उसका ये है कि आप अपने मुल्क में रोज़गार जनरेट कर रहे होते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन टीम की वर्थ मोर देन 250 लोग इस वक्त हमारे पास जॉब पे। अब जो ये अगर कंस्ट्रक्शन और ये बिल्डिंग्स की तामीर हम न करें, तो आप ये सोचें कि इतना बड़ा तबका कैसे अकोमोडेट हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब जो लोग हमारे पास जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये सारा एक टीम की शक्ल में हो रहा है। लोग हमारे पास बुकिंग कर रहे हैं, पेमेंट्स आ रही हैं, वो पेमेंट्स कंस्ट्रक्शन पे लगती हैं, आगे यूटिलाइज होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 250 घराने इससे चल रहे हैं और इसके अलावा मुल्क की इंडस्ट्री भी चल रही है। तो मेन एक एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है इसका। अच्छा, दूसरा सर, जैसे हम प्रॉपर्टी से रेलिवेंट और भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी कवर कर चुके हैं और कवर करते हैं। अब ये जो आपने हमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया मीटिंग में एमओयू साइन करने से पहले, उसमें आपने हमें बताया कि आपने हेलीपैड का भी कॉन्सेप्ट इस बिल्डिंग में दिया है या इस प्रोजेक्ट में दिया है। तो उसके पीछे क्या सोच है और ये आपने इससे पहले कहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में आइडिया देखा जहाँ से आपको ये चीज़ अडॉप्ट किया? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बड़ी वजाहत से बताऊँ कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वो 5-10 साल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के नहीं दी जाती, बनाई जाती या डिज़ाइन की जाती। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनका तकरीबन 100 ईयर तक का आइडिया होता है कि जो आने वाली चीज़ों में, दिनों में जो ज़रूरियात हैं या दुनिया की जो नीड्स हैं, वो यहाँ से पूरी हो। इसमें अब हमारा जो इसके बैक एंड पे प्लान है, उसमें सबसे जो बेसिक हमारा आइडिया था कि पाकिस्तान एक टूरिज़्म कंट्री बनने की तरफ जा रहा है। तो मेन इसकी बैक एंड पे ये थीम थी कि हम पायोनीर हों इस इलाके में। जब हमारा जो भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम
جو ایک ٹریول ٹوریزم کے لیے ہیلی کی ایک سروس ہم شروع کر سکتے ہیں. نمبر 1 اس سے ایک اچھی اٹریکشن اور پاکستان کا ایک بہتر امیج باہر کی دنیا میں جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ قدرتی آفات ایمرجنسی کے لیے بھی یہ ایک مؤثر ترین چیز ہے. آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے اس ریجن میں کہ آپ ملک کی سیر بھی کر سکتے ہیں, اس کو ایمرجنسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا سر یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا بائر ہوتے ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے وقت سب سے پہلے لوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں. آپ یہ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کی جو لوکیشن ہے وہ آپ نے کیا مائنڈ سیٹ رکھ کے اس جو لوکیشن کو چوز کیا؟ یہ بڑا اچھا کویشچن کیا, اور میں آپ سے توقع بھی کر رہا تھا کہ جس طرح کی آپ کی آرگنائزیشن ہے تو آپ بڑے میچور اور ٹو دی پوائنٹ کویشچن کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت جو اکانومی کی مین ایک رگ ہے وہ ہمارا سی پیک ہے, اس کے بعد موٹر ویز ہیں, پھر NHA کے روڈز کا ایک جال ہے. اب ہم جس لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ 15 منٹ کی ڈرائیو پہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اور 10 منٹ کی مسافت پہ ہمارا سری نگر ہائی وے ہے, میٹرو ہے. 1.5 کلومیٹر پہ ہمارا حقلہ DA خان کا سی پیک جو آپریشنل ہو چکا ہے, اور اس سے 4 کلومیٹر آگے لاسٹ آئی تھنک اگر میں غلط نہ ہوں 2 ویکس پہلے پرائم منسٹر نے راولپنڈی رنگ روڈ کا افتتاح کیا, جس کا کانٹریکٹ انہوں نے FWO کو دیا ٹھلیاں کے مقام پہ. وہ ہمارے پروجیکٹ سے 4 سے 5 کلومیٹر پہ ہے, اور فرنٹ پہ N80 ترنول فتح جنگ روڈ لگ رہا ہے. تو اب یہ مین چیزیں ہیں کہ آپ کو ایک پروجیکٹ کے لیے کہ آپ کا اسکول, آپ کا ہاسپٹل, آپ کی بزنس کی جگہ, آپ کی ملک کی قومی اور مرکزی شہرائیں یہ سارے آپ کے قریب ہونی چاہیے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ٹورزم بڑھے گی, الحمدللہ کلائنٹ جائے گا. آپ نے باہر کہیں ٹریول کرنا ہے, آپ اوورسیز ہیں, آپ جب لینڈ کریں گے دیکھیں یورپ اور انگلینڈ وغیرہ سے کافی لمبی فلائٹس ہوتی ہیں, لوگ 2-3 اسٹیشن سے گھوم کے آتے ہیں. جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو فزیکلی اور مینٹلی بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ 15 منٹس کی ڈرائیو پہ آپ کا اپنا اپارٹمنٹ ہے, آپ کی اپنی شاپ ہے, اور ایک سیکیور ماحول میں ہے. ہر طرف آپ نے موٹر وے ہے, لاہور جانا ہے, پشاور جانا ہے, سی پیک ہے, سندھ کی طرف جانا ہے, GT روڈز ہیں. تو مین یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. وہ الحمدللہ ہماری اس پروجیکٹ کی سراؤنڈنگ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں. اور دوسرا سر جیسے اب ہم دیکھتے ہیں آپ ہمیں ڈیپلی چیزیں ایکسپلین کر رہے تھے, آپ نے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ یوز کیا ہے کہ آپ گاڑی پارک کر کے اپنے گھر کا AC آن کر سکتے ہیں, لائٹس آن کر سکتے ہیں, کیمرے سے اپنے اپارٹمنٹ کو واچ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. دیکھیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہمارے سامنے دنیا کی, یورپ کی اور اوورسیز کی بہت بڑی بڑی معیشتیں ہیں الحمدللہ. ان معیشتوں کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان کے آگے جانے کی کافی وجوہات ہیں, جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹیکنالوجی کا بہت اسمارٹلی استعمال کرتے ہیں. اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ اکنومیکل ہے کہ آپ کے پاس ایک ایپ ہے آپ کے موبائل میں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل رہے ہیں, کوئی چیز اگر آپ سے آن رہ گئی ہے تو آپ وہ الرٹ آپ کو دے گا, آپ اس کو سوئچ آف کر سکتے ہیں. آپ نے پارکنگ کرنی ہے, رش ہے, کسی وجہ سے اپارٹمنٹ تک جانا ہے, آپ کے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, کوئی بیمار ہے جس کو فوری تھوڑا سا روم ٹیمپریچر کلائمیٹ کنٹرول کرنا ہے, اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, سردی ہے اس کو گرم کرنا ہے. تو یہ فیسیلیٹیز ہے کہ آپ اپنے موبائل سے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اور ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ چیز دیکھیں آپ پیسے کس لیے کماتے ہیں, صبح سے شام تک ہم محنت کر رہے ہیں. ہمارے اوورسیز کو دیکھ لیں, بیچارے 5-5 سال 6-6 سال سے گئے ہوئے ہیں, فیملیز ان کی یہاں پہ ہیں, سخت حالات میں انہوں نے اوور ٹائم لگا کے وہاں پہ ڈبل ایکسٹرا جابس کی ہیں. اب ان کے لیے ایک ایسا لیونگ سٹینڈرڈ ہو کہ وہ یہاں پہ آئیں. گھر کا مین دیکھیں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, گھر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قدم رکھیں آپ ریلیکس ہو جائیں, آپ کو سکون ملے. دوسرا اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں ہمیں بڑے فائدے ہیں کہ آپ کی یوٹیلیٹی بلز کنٹرول میں آ جائیں گے, آپ کا گھر آپ کے گھر کے باہر بھی آپ کی کنٹرول میں ہوگا.
آپ کے جو اپنا پرسنل اپارٹمنٹ کا کیمرہ ہے CCTV وہ آپ کی کنٹرول میں ہے، ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہ جو بھی آپ نے ایک کیب سروس کا بھی بتایا تھا کہ ایمریٹس کی آپ کیب سروس بھی چلائیں گے، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں کائنڈلی بتائیں۔ یہ ہم نے بیسیکلی ڈیزائن کی ہے ایمریٹس ٹرانسپورٹ کے نام سے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نو پروفٹ نو لاس میں انشاءاللہ ہوگی، یعنی آپ کی کار کا جو ایکچوئل فیول کنزمپشن ہے، آپ کی ڈرائیورز کی سیلری ہیں، آپ کے باقی جو آپریشن کے چارجز ہیں وہ پر کلومیٹر پہ ڈیوائیڈ ہوں گے۔ آپ کا کوئی کلائنٹ آ رہا ہے ایئرپورٹ، اب آپ نے یہاں سے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، جانا ہے، فیول کی پرائسز آپ دیکھ لیں پوری ورلڈ وائڈ بڑھی ہوئی ہے، اسپیشلی جو حالات رشیا میں چل رہے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا۔ اب تھوڑا سا ہم نے اسمارٹ ورکنگ کرنی ہے، اسمارٹ لیونگ کی طرف آنا ہے۔ آپ کو ہم یہ فائدہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی رائڈ بک کر سکتے ہیں، اپنے جو آنے والا گیسٹ ہے اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں، آپ کے پاس ڈرائیور کا نمبر آ جائے گا، وہ آپ کے جو پیسنجر ہیں ان کو ایئرپورٹ سے پک کر کے بالکل ایک صاف ستھری گاڑی میں ایک مہذب پڑھا لکھا ڈرائیور ہوگا اور سیکیور طریقے سے وہ آپ کا جو ڈرائیور ہے یا آپ کی فیملی ہے وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جابز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اسکول کے بچوں کو پک ڈراپ نہیں دے سکتے، تو وہ ہماری یہ سروس ہائر کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ کے اگر کوئی گیسٹ آتے ہیں، آپ خود ان کے ساتھ جانا چاہیں، عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ وزٹ یا ٹور پہ جاتے ہیں تو انسان ڈرائیونگ سے بور ہو جاتا ہے، تھکتا ہے، تو آپ خود بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے آپ کی کوئی چاہنے والے قریبی تعلق والے آتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، پاکستان دکھا سکتے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس پروجیکٹ میں یا ان کے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دیے گئے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔